أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल मजीद नदीम चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद के मौजू पर ख़िताब फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो आइए हम सब मिलकर रज़ा शाह साहब का ये खूबसूरत बयान सुनते हैं। अस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين
والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس واجب الاحترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 26 دسمبر 1986 ہم یہاں اور ماڑا مکران میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ختم نبوت کانفرنس کا یہ اختتامی اجلاس ہے۔ جس میں ہم سب اللہ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان اہل نظر کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں جن کی کوششوں سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا۔ غالباً
اس عنوان سے اس سرزمین پر ہونے والی یہ پہلی کانفرنس ہے۔ خدا کرے کہ آئندہ یہ بہت ساری کانفرنسوں کی تمہید ثابت ہو اور آنے والی نسلیں اپنے عقائد کی تعمیر اور فکر و نظر کی ترویج میں اس سے زیادہ جوش عمل کا مظاہرہ کریں۔ آج دن کی ملاقات میں بھی کچھ باتیں ہوئی۔ میرا معمول ہے جہاں میں پہلی مرتبہ حاضر ہوتا ہوں تو دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اپنے دوستوں کو قرآن کے حوالے سے وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں جو رب العالمین نے عالم ارواح میں اپنے بندوں سے لیا تھا۔ یہ عالم دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ جسے دار العمل کہہ لیجیے۔ اس کے بعد عالم برزخ جسے دار الجزا کہہ لیجیے۔ ان دونوں سے پہلے انسان جہاں سے آیا ہے وہ عالم ارواح تھا۔ اس عالم ارواح میں اللہ نے دو وعدے لیے۔ ایک وعدہ اپنی ربوبیت کے سلسلے میں اور دوسرا وعدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے سلسلے میں۔ قرآن کریم نے ان دونوں وعدوں کی روداد اجمال کے ساتھ لیکن بڑے دل نشین انداز میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ پہلے وعدے کی کارروائی قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ اور جب تیرے رب نے وعدہ لیا اولاد آدم سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے جمع فرمائی۔ اور اس عظیم روحانی اجتماع سے خالق کائنات نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے اولاد آدم میں تمہارے سروں پر انسانی شرافت کا تاج رکھ کے تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اور اپنی تمام مخلوق میں اشرف کا اعزاز دوں گا تمہیں۔ پھر ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دوں گا۔
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا اور تسخیر کا عالم دیکھیے، پانی پر زمین کو ٹکا دیا، وہ ہلتی نہیں، اگر ذرا سی ہلنے لگے تو سارا نظام درہم برہم۔ اور وہ زمین کہ جس میں تم لوہے اور فولاد جیسی سخت چیزیں بھی دفن کرو تو کچھ عرصہ بعد زمین کی نمی اور برودت انہیں خاک میں بدل دیتی ہے، لیکن اسی زمین میں جب تم اپنا دانہ دفن کرتے ہو تو وہ اسے خاک نہیں بناتی، گلزار بنا دیتی ہے، اور تمہارے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تمہیں تمہاری امانت واپس کر دینے پر پابند ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ ہم نے زمین میں بھی طبقات بنائے۔ غور کیا تم نے کبھی کہ ایک زمین کو ایک پانی ملتا ہے لیکن اس کے سینے سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں مختلف، جسامت و قامت مختلف، پتوں کی حیت مختلف، پھل اور پھلوں کے ذائقے مختلف۔ یہ کائنات اور ہمارا کے دوستو در حقیقت صحیفہ عبرت ہے ارباب بصیرت کی۔ اگر حق تعالی کسی کو نظر عطا فرمائے تو قدم قدم پر عبرتیں بکھری ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جہاں زمین ٹیڑھی وہاں درخت سیدھے، جہاں زمین سیدھی وہاں درخت ٹیڑھے۔ ہزاروں فٹ اونچے اونچے پہاڑوں پر جہاں زمین کا مد و جزر اور اونچ نیچ ہزاروں فٹ پر مشتمل ہے، وہاں اگنے والے درخت بالکل سیدھے، سینکڑوں فٹ اونچے اور سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، وحدہ لا شریک لہ گویم۔ اور جہاں زمین سیدھی ہے
وہاں درخت ٹیڑھے ہیں، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا اور اس کے دامن میں ایسے چراغ جلا دیے، ایسے کمک میں روشن کر دیے جو قیامت تک فیوز نہیں ہوتے، ستاروں کو تابانی عطا کی ہے تمہارے لیے، سورج کو درخشانی عطا کی ہے انسان کے لیے، گلشن مہکتے ہیں انسان کے لیے، سبزے لہکتے ہیں انسان کے لیے، صبح کو سویرا عطا کیا تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کیا تمہارے لیے، پھر جانور اور مویشی پیدا کیے، فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں اپنا گوشت غذا کے لیے پیش کرتے ہیں، کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند رہ کر تمہارے ذوق کی تسکین کرتے ہیں، کچھ تمہارے ریڑے کھینچتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، ارشاد ہوا ان ربکم لرؤوف رحیم، یہ ہماری مہربانی ہے کہ تم ہمارے بنو یا نہ بنو، لیکن ہماری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی، ہم نے تو انہیں بے زبان پیدا کیا ہے تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ ہی دائر نہ کر سکے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اے انسان، مویشیوں میں بھی تیرے لیے بہت ساری عبرت رکھ دی گئی۔ رب
العالمین کی پہچان اور اس کے عرفان کے لیے لائبریریاں اور کتب خانے کھنگالنا تو ضروری نہیں، یہ دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے۔ دودھ پینے سے پہلے ذرا سوچنا کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ بکری کی رنگت سیاہ، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، گوبر بدبودار، لیکن سوچا ہے کبھی تو نے وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، کہیں ان چیزوں کا احساس کر کے میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ مکران کے دوستو جاگ جاؤ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کریم میری گفتگو کی اساس بھی ہے اور میرا سرمایہ فکر بھی۔ قرآن کریم سے ہٹ جاؤں اگر خدا نخواستہ تو استحضار نہیں رہتا۔ میں خود کو امین محسوس کرتا ہوں جب یہاں کھڑا ہوتا ہوں کہ میری گفتگو کا ایک ایک لفظ حشر میں تولا جائے گا۔ میں مسئول ہوں حق تعالی کے ہاں کہ میرے بندے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے تیری بات سننے کے لیے آتے تھے تو تو نے انہیں کیا کہا؟ آپ بھی مسئول ہیں کہ آپ نے جو کچھ سنا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ حق تعالی ہمیں اپنے اپنے مقام پر اپنے فرائض کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں ارشاد ہوا یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والے ہیں ہم تمہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر دور نظر نہیں جاتی تو اس 5 فٹ کی کائنات میں بھی حق تعالی نے بہت ساری عبرتیں رکھ دی ہیں۔ انسان اپنی کائنات میں ذرا غور کرے، آنکھیں عطا کی، آنکھوں کو بینائی بخشی، زبان عطا کی، زبان کو قوت گویائی مرحمت فرمائی، دماغ کو قوت حافظہ اور متفکرہ عطا کی، سوچنے کی صلاحیت بخشی، ہاتھوں کو پکڑنے کی استعداد عطا کی،
پاؤں کو چلنے کی صلاحیت بخشی، اور یہ نعمتیں عطا کر کے حق تعالیٰ نے عبرت اور شکر کے لیے بھی تمہیں مناظر دکھا دیے، آنکھیں عطا کر کے کچھ نابینا بھی پیدا کر دیے، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے۔ زبان و بیان کی قوت عطا کر کے کچھ گونگے بھی پیدا کر دیے، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمام انبیاء علیہ السلام کی روحیں حق تعالیٰ نے جمع کی، اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا، تم دنیا میں جا کر اپنی نبوت کا فریضہ ادا کرو گے، میرے بندوں کو الست والا وعدہ یاد دلاؤ گے۔ یاد رکھنا اور ماڑو والو، تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی ایک ہی مشن پر زندگی گزاری، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی توحید بیان کی ہے، اور بس فرمایا تمہارے بعد میرا آخری رسول آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا تم لوگوں کی طرف نبی بنائے جاؤ گے، تم سب کے بعد آنے والا میرا رسول تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا، تمہاری رسالت پر لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور آخری رسول کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری۔ وہ تم سب کے بعد آئے گا، لیکن اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ جس زمین پر چلے گا میں اس زمین کی قسمیں عرش بری پہ کھاؤں گا، وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا اس شہر کے در و دیوار کے تذکرے قرآن میں ہوں گے، وہ اٹھے گا تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں گی، وہ بیٹھے گا تو دھرتی کو سکون مل جائے گا، وہ مسکرائے گا تو ستارے چمکنے لگیں گے، اس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگیں گے، اس کی جبین کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے گا، اس کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے گا۔ شاہ جی پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی مستی میں فرمایا کرتے تھے، ارباب علم و دانش میرا دعویٰ ہے عشق رسول میں اللہ نے جو مقام ان درویشوں کو عطا کیا ہے شاید ہی کوئی اور اس دور میں ان کے مقابلے میں آ سکے۔ فرمایا ہزار صبح بہار از نگاہ نیچ کداش، جنوز سایہ زلف سیاہ نیچ کداش، ہزار صبح بہار از نگاہ نیچ کداش، جنوز سایہ زلف سیاہ نیچ کداش، بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود،
چه خنداو چه تبسم کے جاه می چکداش صدا تاب بزیر گلیم می رخشدی صدا تاب بزیر گلیم می رخشدی زدل کے فقر چه گویم کے ماہ می چکداش ختم نبوت علامہ سید عبد المجید ندیم امیر سید اللہ بخاری مولانا مفتی محمود دل کے فقر چه گویم دل کے فقر چه گویم کے ماہ می چکداش چه گفتگو چه تبسم شہادت بہدوش چه نور چہرہ کے دم را گواہ می چکداش. بڑی عجیب بات کہی. فرمایا نظر کنید ببخت بلند بیوازنے نظر کنید ببخت بلند بیوازنے کہ از کنار غریب است ماہ می چکداش. اس 40 سال کی بیوہ کی خوش نصیبی تو دیکھیے کہ جس کی بیوگی کی آغوش میں آسمان ہدایت کا سراج منیر چمک رہا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبروں تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، تمہارے پروگرام کی تصدیق کرے گا، تمہاری باتوں کی تائید کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس کی نبوت پر ایمان کا بھی وعدہ کرو، تعاون کا بھی وعدہ کرو. أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تمام انبیاء علیہ السلام نے وعدہ کیا الہ العالمین تیرے اس آخری رسول کی رسالت پر ایمان کا بھی ہم عہد کرتے ہیں، تعاون کا بھی ہم عہد کرتے ہیں. اس مقام پر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ جس رسول کا وعدہ لیا جا رہا ہے یہ میں تھا. اصل میں بیچارے کو لیڈری کا شوق تھا. شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے ایک دن خواب میں مجھے ملا. ہو جاتا ہے خواب میں کبھی کبھی شیطان سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ آپ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں میرا تذکرہ آیا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کریم میں تمہارا تذکرہ کہاں آیا ہے؟ میں نے تو شداد کا تذکرہ پڑھا ہے، نمرود کا پڑھا ہے، قارون کا، حامان کا، فرعون کا پڑھا ہے، تمہارا تذکرہ. کہنے لگا جی وہ تو غلط لوگ تھے، میرا تذکرہ تو انبیاء کی صف میں آتا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انبیاء کی صف میں تیرا تذکرہ کہاں سے؟ کہنے لگا جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد اللہ کا ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، جاتی من بعدی اسمہ احمد، تو میں وہی احمد تو ہوں. یہی وجہ ہے کہ جو مجھے مانتے ہیں، جو میرا فالو کرتے ہیں، وہ خود کو احمدی کہلاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا عزیز دوستو، آپ بھی اور جہاں تک یہ کیسٹیں پہنچیں گی میرے وہ دوست بھی میرے مخاطب ہیں، قادیانیوں کو کبھی احمدی نہ کہا کیجیے. آپ ان کو احمدی کہیں گے تو ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، ان کا موقف مضبوط ہوگا.
محمدی بھی آپ ہیں، احمدی بھی آپ ہیں۔ صرف فرزندان اسلام ہی محمدی اور احمدی ہے، اس لیے کہ محمد ہم قائد ہے، احمد ہمارا قائد ہے۔ ان کو کبھی آپ احمدی نہ کہا کیجیے، صرف مرزائی کہا کیجیے یا قادیانی کہا کیجیے۔ میرے یہ بابو لوگ لازمی کالے کے نظام تعلیم میں امن تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عربی اصطلاحات کے معاملے میں بھی بس صفر۔ اور خوش فہمی یہ ہوتی ہے انہیں کہ ہم جیسا بڑا کوئی عالم نہیں ہے، قانون دان بھی ہم ہیں، عالم اور فاضل بھی ہم ہیں، دانشور بلا رکھے ہیں ہمارے اسلام کے ہمدرد صاحب نے۔ جی اس میں فلم ایکٹر بھی ہیں، اکثر پٹرین مین ہیں، گلے میں ٹائی، انگریز کی غلامی کی یادگار لگتی ہوئی ہے اور جمع ہوئے ہیں اسلام پر مشورہ دینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوست، یہ اقتدار بڑی عجیب بلا ہے، دماغ خراب کر دیتا ہے۔ اس ملک کے پہلے گورنر جنرل ملک غلام محمد، نام دیکھیے غلام محمد، اور کہا کرتا تھا یہ علماء جو ہیں یہ سب کے سب فضول ہیں، بحیرہ عرب میں میں انہیں چاندی کی کشتی میں بٹھا کر روانہ کر دوں گا۔ اور تھا اتنا بڑا صاحب عقل، ایک مرتبہ کراچی سینٹرل جیل کا معائنہ کرنے کے لیے آ گیا تو جیل کے مختلف حصے دیکھتے ہوئے پاگل خانے کے قریب آ گیا۔ آگے گورنر صاحب، پیچھے خوشامدیوں کی فوج ظفر موج چلا رہا ہے، دو پاگل دروازے پہ کھڑے تھے پاگل خانے کے مین گیٹ پر۔ ایک پاگل نے دوسرے سے کہا تیسرا آ گیا ہے۔ ملک صاحب نے یہ آواز سن لی، غصے میں سرخ ہو گئے اور کانپتے ہوئے قریب آ کے وہ آہنی جو دروازہ تھا اس کے سلاخیں پکڑ کر پاگل سے کہتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ حالانکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاگل سے الجھنا، بچے سے الجھنا ظالم کا کام ہے، بچے سے الجھنا ظالم کا کام ہے، عورت سے الجھنا اس دل کا کام ہے، اور پاگل سے الجھنا پاگل کی علامت ہے۔ لوہے کے سریے پکڑ کے کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کس کی شان میں تم نے یہ جملہ کہا ہے؟ پاگل نے بڑی ترنگ سے کہا جی ہمیں کیا پتا آپ کون ہیں، ہوں گے آپ کچھ؟ کہنے لگا میں پاکستان کا گورنر جنرل ہوں، تمہیں شوٹ کرا دوں گا، گولی سے اڑا دوں گا۔ پاگل نے بڑی بے نیازی سے کہا ہم بھی جب باہر ہوتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے ہم نبی ہیں، ہم خدا ہیں، ہم گورنر ہیں، ہم صدر ہیں۔ ہم نے بھی اپنے نام کے کلمے بنا رکھے تھے۔ تو ذرا گیٹ کے اندر آ جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کون ہیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی آپ کی۔ یہ جو ہمارے بابو قسم کے لوگ ہیں، پڑھے ہیں لازمی کالے کے نظام تعلیم کے زیر سایہ۔ ایک بچے کے امتحانی پرچے میں سوال تھا محمد پر کچھ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ جو فرنگی نظام تعلیم ہے، پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو فن تو سکھا دے گا، لیکن فکر سنوارنے کے لیے آپ کو روشنی فراہم نہیں کرے گا۔ روشنی صرف قرآن و سنت کے علوم میں ملے گی۔ اس بچے نے جواب لکھا، محمد مکہ کے رہنے والے تھے، پرائمری تک انہوں نے تعلیم مکہ میں حاصل کی، وہی انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، وہاں سے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرتے واپس آئے، پھر جب تک جیے پیغمبری تک حفظ کرتے رہے۔ یہ میکالے کے نظام تعلیم نے ان کو راستہ دکھایا ہے، لیکن ان اداروں نے اللہ سلامت رکھے بر صغیر کے ان اداروں اور مراکز کو کہ جو ہمارے اسلاف کے ایثار اور ان کے حسن تدبر کی یادگار ہے۔ ایک طرف سے علی گڑھ تھا جس کا فلسفہ یہ تھا کہ انگریزی پڑھو، انگریزی اپناؤ، انگریزی سوچو، اور اکبر الآبادی کہہ رہا تھا دل بدل جاتے ہیں، تعلیم بدل جاتی۔ اگر تم نے انگریز بن کر ترقی کی تو یہ ترقی تمہارے کھاتے میں نہیں پڑے گی، انگریز کے کھاتے میں پڑے گی۔ کہ مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں۔ لیکن اکبر جیسے لوگوں کی کون سنتا تھا؟ فرمایا دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے دریغ، دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے دریغ، کون سنتا ہے چمن میں اندلی بیزار کی۔ بابو بننے کا شوق تھا، بابو بننے کا شوق تھا، ٹائی پتلون اپنا کر مہینے کے بعد لوٹ کی گڈیاں لینے کا جنون تھا۔ اس جنون پر عاقبت خراب کر دی، لیکن دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اخلاص کے بل پر۔ شاہ ولی اللہ کے قافلے میں بر صغیر کے مسلمانوں کی فکری قیادت کرتے ہوئے بر صغیر کے سینے پر قال اللہ اور قال رسول کے اس مرکز کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم نے یہ فلسفہ پیش کیا، انگریز کی تعلیم اپنانے میں کامیابی نہیں، انگریز کی غلامی میں کامیابی نہیں، محمد کی غلامی میں کامیابی ہے۔ ہائے، علی گڑھ میں بابو پیدا کیے، علی گڑھ میں پرویز پیدا کیے، علی گڑھ میں سکندر مرزا جیسے ملعون پیدا کیے، علی گڑھ میں آغا یحییٰ خان جیسے مردود پیدا کیے، علی گڑھ میں مدودی جیسے پیدا کیے۔ دارالعلوم اللہ تیری عزت کو بلند کرے، دارالعلوم دیوبند نے محمود حسن جیسے مجاہد پیدا کیے۔ تکبیر، علماء دیوبند، شانور ندیم شاہ صاحب، شانور کاشمیری جیسے روشن ضمیر پیدا کیے۔ دارالعلوم دیوبند نے محمد الیاس دیلوی جیسے مبلغ اسلام پیدا کیے۔ دارالعلوم دیوبند نے شاہ اسماعیل شہید جیسے مجاہد پیدا کیے۔ دارالعلوم دیوبند نے سید مدنی جیسے روشن ضمیر پیدا کیے، مفتی کفایت اللہ جیسے فقیہ پیدا کیے، اشرف علی تھانوی جیسے عاشق رسول پیدا کیے، سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے بطل جلیل پیدا کیے، محمد یوسف بن نوری جیسے روشن ضمیر پیدا کیے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان درویشوں پر، میں کس کس کا نام لوں، کس کس کا نام لوں؟
قیادت کا حق ادا کیا ہے اس ادارے نے بر صغیر کے مسلمانوں کی فکری قیادت کا، اور آج اسی کا فیض ہے صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں، کل عرض پر جہاں کہیں آپ کو مسلمان ملیں گے وہاں اس ادارے کے فیض یافتہ ہر جگہ آپ کو موجود ملیں گے۔ تعلیم و تدریس کی مسند پر بیٹھ کر مدرس بننے والے یہی، دعوت و تبلیغ کے مشن پر داعی اور مبلغ بننے والے یہی، باطل قوتوں سے ٹکرا کر حق کا پرچم بلند کرنے والے مجاہد یہی، اور اسلامی نظام کی تقویم کے لیے مسلمانوں کی ذہنی اور فکری قیادت کرنے والے قائد یہی۔ سر بٹک سر بلند، سر بٹک سر بلند، سر بٹک سر بلند۔ میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو بابو لوگ ہوتے ہیں جنہیں خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ صاحب ہم سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ ہم ایم اے ہیں، کیونکہ ہم بارک لا ہیں، وہ عموماً قادیانیوں کو احمدی کہتے ہیں، کبھی ان کو احمدی نہ کہا کریں، صرف مرزائی یا قادیانی کہا کریں، اور مرزا غلام قادیانی کو کبھی بھول کر بھی غلام احمد نہ کہہ دیا کیجیے، صرف غلام قادیانی۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا میرا تذکرہ تو قرآن میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا میرے بعد اللہ کا ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو بس میں وہی احمد تو ہوں۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، بدبخت تو غلام ہے۔ کہنے لگا میرے یہ جو احمد ہے نا اس پر غلام یہی ماں باپ نے لگا دیا ہے، غیر ضروری ہے، یہ تو نام رکھتے وقت انہوں نے یہ لگا دیا تھا، غلام ہٹا دو تو احمد نہیں بچتا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو پھر میرا نام عطا اللہ ہے نا، تیرے احمد پر غلام غیر ضروری ہے تو میرے اللہ پہ عطا بھی غیر ضروری ہے۔ تیرا غلام ماں باپ نے چپکا دیا تو بس یوں سمجھو کہ میرا عطا ماں باپ نے چپکا دیا۔ تو غلام کے بغیر والا اگر احمد بنتا ہے تو مجھے عطا کے بغیر اللہ سمجھ، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا نبی نہیں ہے تو تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ اسے الزامی جواب کہتے ہیں۔ مناظرانہ اسلوب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا بل فعلہ کبیرہم ھذا، جب بت شکنی کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم آپ نے ان کی ناک کاٹی ہے، یہ بتوں کا صفایا آپ نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، مجھ پر الزام لگاتے ہو، وہ کلہاڑا تو تمہارا باپ لیے بیٹھا ہے یہ بڑا، تو یہ الزامی جواب ہے۔ ہمارے خان بھائی پشاور سے گاڑی میں کراچی آ رہے تھے، 24 گھنٹے سفر کرنا تھا تو لیٹے ہوئے تھے۔ اتنا لمبا سفر جب آدمی کو کرنا ہو تو کبھی چلتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی لیٹتا ہے۔ سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے، ایک گورا سوار ہوا گاڑی میں، اس نے دیکھا ڈبے میں اور تو کہیں جگہ نہیں ہے، خان صاحب لیٹے ہوئے تو چلو انہی سے کچھ لفٹ لے لی جائے۔ خان صاحب کے پاس آ کر انگریز نے ریکویسٹ کی، خان صاحب تھوڑا سیٹ ہوتا، تھوڑا سیٹ۔ خان صاحب نے یوں دیکھا گورے کو، بڑے جلال کے ساتھ فرمایا ہم نے بہت دور کا سفر کرنا ہے کہ ہم کو بھی آرام کر دیا، اور پہلی بدل کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ انگریز کھڑا انتظار کرتا رہا کہ یہ اٹھے تو میں قبضہ کروں۔ دوران سفر خان صاحب کو بیت الخلا جانا پڑا تو اپنی پگڑی سیٹ پر لمبی کر کے چلے گئے تاکہ قبضہ بحال رہے۔
انگریز بےمان نے خان صاحب کے جاتے ہی پگڑی اٹھائی، اسے گیند بنایا، کھڑکی سے باہر پھینکا اور سیٹ پہ قابض ہو گئے۔ خان صاحب واپس آئے تو سیٹ بھی جا چکی ہے، پگڑی بھی جا چکی ہے۔ مسافروں سے پوچھا ہمارا پگڑی کدھر ہے، کیونکہ سیٹ کی صورت حال تو واضح تھی۔ ہمارا پگڑی کدھر ہے تو مسافروں نے کہا اس میں باہر پھینکی ہے، کہیں ہم پہ نہ بگڑ جانا، ہاں کہیں ہمارا نہ پوسٹ مارٹم شروع ہو جائے، انگریز نے باہر پھینکی ہے۔ خان صاحب نے فرمایا اچھا انگریز نے پھینکی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو زنجیر پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ کبھی تو یہ بھی اٹھے گا نہیں۔ اب جو دوران سفر گورے کو ٹائلٹ کی طلب ہوئی تو وہ اپنا ہیٹ رکھ کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خان صاحب نے ہیٹ اٹھایا، کھڑکی سے باہر پھینکا اور حسب ثابت سیٹ پر لیٹ گئے۔ انگریز واپس آیا، صورتحال دیکھ کر گھبرایا، کہنے لگا خان سیٹ دیتا ہے نہیں دیتا تمہارا مرضی، ہمارا ہیٹ کدھر ہے؟ خان صاحب نے بڑی متانت سے فرمایا کہ تمہارا ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے، جب واپس آئے گا تو بتائے گا۔ یہ الزامی جواب ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں علاج بالمثل، اور فارسی میں کہتے ہیں کلوخ انداز را پاداش سنگ۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ تو اگر غلام کے بغیر احمد ہے تو مجھے عطا کے بغیر پھر اللہ سمجھو، جب میں تجھے ریجیکٹ کرتا ہوں تو میرا نبی نہیں ہے تو تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئے؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان درویشوں پر۔ ارباب علم و دانش حضرات علماء کرام اساس رکھ گئے ہیں، یہ لوگ اساس بنیاد رکھ گئے تھے۔ آج ہم مجاہد بنے پھرتے ہیں، لوگ ہمارے نام کے زندہ باد کے نہ معلوم کیا کیا نعرے لگاتے ہیں اور محبت میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن یقین فرمائیے ایثار اور قربانی کا جہاں تک تعلق ہے اللہ ان کی قبروں کو اپنے لطف و کرم سے معمور کر دے۔ ایثار اور قربانی انہی کا حصہ تھا، وہ سڑک بنا گئے ہیں، وہ راستہ بنا گئے ہیں، اب اس راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ سارا کریڈٹ انہی کو جاتا، وہی انہی کا نام زندہ باد، انہی کا کردار زندہ باد۔ وہ نوجوان کبھی نہیں بھلائے جا سکیں گے، تاریخ کے صفحات سے ان کے نام کبھی حذف نہیں ہوں گے، جنہوں نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے خواجہ ناظم الدین کی وزارت میں گولیوں کا سامنا کیا۔ لاہور کی سڑکیں 10,000 نوجوانوں کی لاشوں سے بھر گئی۔ شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت۔ آج لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ بھی مظلوم ہیں، میں انکار نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز نوجوانوں، آؤ میری بات سنو۔ خدا کی قسم اللہ گواہ ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ جہاں تک حقوق کے تعلق اگر میرے بس میں ہو تو میں ترجیحی بنیاد پر سب سے پہلے اسی مظلوم علاقہ کے مسائل کے لیے کچھ کروں، لیکن نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا۔ اور جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں انہوں نے صرف آپ کو نہیں ستایا، انہوں نے ہر اس طبقے کو ستایا ہے جو انگریز کا مخالف تھا اور جو انگریز کی پالیسیوں کا مخالف ہے۔ اگر آپ مظلوم دیکھیں گے، مظلوموں کی صف میں سب سے بڑا مظلوم آپ کو اس سرزمین پر اسلام نظر آئے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں بلوچستان اتنا مظلوم نہیں، سندھ اتنا مظلوم نہیں، سرحد اتنا مظلوم نہیں، پنجاب اتنا مظلوم نہیں، کوئی علاقہ اتنا مظلوم نہیں جتنا اسلام مظلوم ہے۔ اس نظریے کا استحصال کیا گیا۔
اس کا نام لے کر کفر کا کام کیا گیا. اسلام کے لیبل اور اسلام کے ٹائٹل پر جہاں پر جو کچھ ہوا آج اس کے ہولناک نتائج ہماری قومی زندگی کے لیے چیلنج بن کر سامنے آئے ہیں، بحران اور طوفان بن کر سامنے آئے ہیں. آج ہر شخص سوچ رہا ہے کہ نہ معلوم ہمارا انجام کیا ہوگا. جو آگ پچھلے دنوں کراچی میں بھڑکی، یہ آگ صرف کراچی کی نہیں ہے. یاد رکھیے گا میرے یہ الفاظ، اگر برسر اقتدار نے یہاں پر جو کچھ ہوا آج اس کے ہولناک نتائج ہماری قومی زندگی کے لیے چیلنج بن کر سامنے آئے ہیں، بحران اور طوفان بن کر سامنے آئے ہیں. آج ہر شخص سوچ رہا ہے کہ نہ معلوم ہمارا انجام کیا ہوگا. جو آگ پچھلے دنوں کراچی میں بھڑکی، یہ آگ صرف کراچی کی نہیں ہے. یاد رکھیے گا میرے یہ الفاظ، اگر برسر اقتدار طبقہ نے، اگر حکمرانوں نے اپنے کرتوت نہ بدلے، اپنی منافقت نہ بدلی اور اپنے جھوٹ میں اصلاح نہ کی، تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو حالات کراچی کے ہوئے ہیں وہ پورے ملک کے یہی حالات ہوں گے. والی حکومت آج صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہیروئن کے خاتمے کے عنوان پر کلین اپ آپریشن ہو رہے ہیں. حالانکہ دلال موجود ہے اس ملک میں کہ سب سے بڑے سمگلر گورنروں کے بیٹے ہیں ہیروئن، لیکن گولیاں غریب عوام پہ چلتی، ان تک گولیاں کیسے دیں؟ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. وہ وقت آنے والا ہے کہ جب جھوٹ کا پردہ چاک ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف محمد عربی کے موقف میں ہے اور کسی میں نہیں. یہ بات صاف سن لیجئے، جب میں امریکی سامراج کے خلاف بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں آپ روس کے دامن میں جا پڑیں. میں یہ مشورہ آپ کو کبھی نہیں دے سکتا کہ دھوپ سے بچو تو آگ میں جا پڑو. اسلام دشمنی میں امریکہ اور روس میں کوئی فرق نہیں. اسرائیل جو عالم اسلام کے لیے ناصور ہے، ان دونوں کی پرورش میں ہے. یہ دونوں اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، جس طرح کہ خمینی کی یہ دونوں سرپرستی کر رہا ہے. امریکہ بھی کر رہا ہے، روس بھی کر رہا ہے. مسلمانوں کے سینے پر گولیاں چلانے کے لیے خمینی کو امریکہ بھی رائفل دیتا ہے، روس بھی دیتا ہے کہ خون ڈالو انہیں. تمہیں کیا ہو گیا کہ زیادتی کریں تمہارے ساتھ برسر اقتدار طبقہ اور آپ ناراض ہو جائیں اسلام پر؟ یہ کیا ہوا؟ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں اسلام یہ نہیں ہے کہ ایک علاقے میں پانی آوارہ گردی کرے اور دوسرے علاقے میں پانی پینے کو بھی نہ ملے. ليس لابن آدم حق في سوى هذا الخصام. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ یہ مانتا تھا، ليس لابن آدم حق في سوى هذا الخصال. بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء. اسلامی سلطنت میں ہر شخص کے لیے یہ تین بنیادی حقوق ہیں جو اسلامی سلطنت کو پورے کرنے ہوں گے. ہر شخص کو گھر دیا جائے جس میں وہ سر چھپا سکے. ہر شخص کو لباس مہیا ہو، حریر کا نہیں، اب ریشم کا نہیں،
کا ہو لیکن لباس ہو جس سے کہ وہ سطر عورت ہو. جن کو خبز والماء کھانے کے لیے روٹی اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے پانی، یہ چیزیں ہر اسلامی سلطنت کو فراہم کرنا ضروری ہے. اور جو سلطنت یہ 4 چیزیں فراہم نہیں کر سکتی وہ اسلامی سلطنت کہلانے کی حقدار نہیں ہے. اسے جوتوں کی نوک سے اڑا دیا جائے. آج ان عیاشوں کی کرتوتوں کا سوار بدلہ تم اسلام سے لینا چاہتے ہو؟ اسلام تو یہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، فاروق اعظم فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں ایک معذور عورت رہتی تھی جو آنکھوں سے نابینا. ایک دن صبح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس نابینا خاتون کے گھر آیا اور اس سے کہا خاتون میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اگر مجھ سے آپ کوئی کام لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں، چاہے تو میں جھاڑو پھیر دوں، چاہے تو میں پانی بھر کے لاؤں. وہ خاتون کہنے لگی جزاک اللہ بیٹا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے آنے سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا تھا وہ یہ سارے کام کر گیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا وہ کون ہو سکتا ہے جو میرے آنے سے پہلے پہنچ گئے. اگلے دن ذرا جلدی آ گئے، نماز صبح پڑھتی، اس خاتون سے آ کر عرض کیا میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ مجھ سے جو کام لینا چاہیں میں حاضر ہوں. وہ خاتون کہنے لگی جزاک اللہ بیٹا، آپ سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا وہ سارے کام کر گیا. فرماتے ہیں اگلے دن پھر میں تہجد کے وقت چلا آیا، خاتون کے پاس آ کر فرمانے لگے میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ جو کام لینا چاہیں مجھ سے لیں. وہ خاتون کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، تیرے آنے سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا، جھاڑو تو دے گیا ہے، پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے. فرمانے لگے میں نے طے کیا کہ آج اس کو نہیں چھوڑوں، یہ مجھ سے پہلے پہنچ جاتا ہے. دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے. ایک طرف کھڑے ہو گئے. تھوڑے وقفے کے بعد وہ رات کا مسافر پانی کی بھاری مشق اٹھائے ہوئے اتنا جھکا ہوا تھا کہ کمان لگ رہا تھا، آ گیا، پانی اس کے برتنوں میں ڈالا، خالی مشق کندھے پہ ڈال کر جب جانے لگا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پہچاننے کی کوشش کی مگر نکالی ہے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت نماز بہت پڑھتے ہیں، نمازی پڑھو شریف آدمی. وہ کیسے شریف ہو سکتا ہے جس کے دور میں شریفوں کی عزت مانگ. یہ ٹکے ہوئے مولوی ان کا کیا معیار ہے؟ زکات کے نام پر اس نے مال حرام پھینکا، ان کے پیٹ بھر ڈالے، آج یہ کہتے ہیں شریف پڑا. وہ کیسا شریف ہے جس کے دور میں شریفوں کی عزت مانگ. میرے عزیز دوست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو وہ کچھ بولتا نہیں. میں نے دوسری بار پوچھا وہ کچھ نہیں بولا. تیسری بار میں نے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں تو چہرے سے نقاب بھی ہٹا دی. فرماتے ہیں نقاب تو میں نے ہٹا دی لیکن اب پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی اور میں پسینے میں ڈوب گیا، اس لیے کہ میں نے بے تکلفی سے عدل و انصاف کا جو معیار اور تصور پیش کیا دنیا کے سامنے، سب سے پہلے اس معیار پر وہ خود پورے ہوتے ہیں. آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے
मगरबी पॉलिसियों की तकमील हो रही है और नाम इस्तेमाल हो रहा है इस्लाम का। तो मैंने तो उस दिन कहा है कि इस्लाम को इन्होंने मस्जिदों और मदरसों में जकड़ कर इस्लाम के हाथ पांव जकड़ दिए, बरतानवी कानून से, दूसरे कई कवानीन से हाथ पांव जकड़ दिए और फिर फितनों को छोड़ दिया, दरिंदे छोड़ दिए। किसी तरफ से कादियानी लौटते हैं, किसी तरफ से परवेजी लौटते हैं, किसी तरफ से आगा खानी लौटते हैं, किसी तरफ से रजा खानी लौटते हैं, किसी तरफ से कोई और मुसीबतें हैं। इस्लाम की खाल उतार रहे हैं। कोई खत्म नबुव्वत का इनकार करता है, कोई असहाब रसूल पर तनकीद का दरवाजा खोलता है, कोई उम्महातुल मोमिनीन पर बदजुबानी करता है, कोई कुरान करीम की इस्मत पर हमलावर है, कोई हुज्जियत हदीस का मुनकर है, कोई नमाज रोजा और हज ज़कात का इनकार करता है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम के साथ भी चिपके हुए। इसे खबर थी कि लेकर चराग मुस्तफी जहां में आग लगाती गिरेगी बोला भी। अजीज दोस्तों, मैंने दिन को भी कहा था, आज वो इस वक्त अल्फाज फिर दोहरा। तो इस वक्त सबसे अहम मसला जो है वो अकायद का ताल्लुक, आमाल पर हकीकत, अकायद के शजर के अखबार, अकायद के दरख्त के अलग खुदा न खास्ता अकीदे की जड़ें सूख गई तो आमाल के दरख्त से कभी फल नहीं आता। अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना फर्ज अदा कीजिए, मुनज़्ज़म होकर बातिल के इरादों को नाकाम बनाने का अहद कर लीजिए। वादा कीजिए आज मेरे साथ के जब तक किए गए इंशाअल्लाह मुनकरीन खत्म नबुव्वत के खिलाफ हमारा तहफ़्फ़ुज़ जारी रहेगा। इंशाअल्लाह तौहीद के मुकाबले में, शिर्क के इन्हिदाम में, सुन्नतों के मुकाबले में, बिदअत के रद्द में, अज़मत सहाबा के मुनकरीन, दुश्मनाने सहाबा और अहले बैत के ताक़ुब में और दुश्मनाने शरीयत मुस्तफ़वी और दुश्मनाने अरकाने दीन के खिलाफ इंशाअल्लाह हमारा जिहाद जारी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें इस रास्ते से नहीं हटा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। मैं मजलिस अमल ताक़ुब के खत्म नबुव्वत के कायदीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर, और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दराज से आपने इस नजरियाती प्रोग्राम में शिरकत करके अपनी वालिहाना मोहब्बत और इस्लाम के साथ सच्ची अकीदत का इजहार किया है। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इज्जत नसीब फरमाए। अभी आप हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल के लिंक को आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।